अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل محبت میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے، عاشق سید ابرار بھی ہو سکتا ہے، اور گنبد خضرا کے جلووں میں ذرا گھوم کے دیکھ، تجھ کو سرکار کا دیدار بھی ہو سکتا ہے. ابھی جناب وجیہ الدین جلال صاحب بڑے ہی بہترین انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے. انہوں نے ماں کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھے. ماں کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا کہ مسکراہٹ سجائی جاتی ہے، دل پہ بجلی گرائی جاتی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس ماں کے قدموں میں پائی جاتی ہے. وہ ایک ماں کا مقام کیا ہے؟ قاری عبد الباطن فیضی نے کہا کہ عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی، عشق نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، اور میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، آواز آئی آپ نے جنت خرید لی. ماں ایسی نعمت ہے کہ ماں اگر گونگی ہے، ماں اگر بہری ہے، ماں اگر پاگل ہے، قسم با خدا کی میں نے پاگل ماں کو اپنے اولاد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہر ایک احساس کے حق کو ادا وہ کر ہی لیتی ہے، ہر ایک احساس کے حق کو ادا تو کر ہی لیتی ہے. کہاں ہے درد اس کا بھی پتہ تو کر ہی لیتی ہے، کہاں ہے درد اس کا بھی پتہ تو کر ہی لیتی ہے. اور میرے چہرے کو پڑھ کر آسماں کو تکنے لگتی ہے، میرے چہرے کو پڑھ کر آسماں کو تکنے لگتی ہے. ارے میری ماں گونگی ہے لیکن دعا تو کر ہی لیتی ہے، میری ماں گونگی ہے لیکن دعا تو کر ہی لیتی ہے. لیکن جب ماں کا دل تڑپتا ہے، ایک ماں کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا، اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگون، اچھی مہورت دیکھ سکتی تھی. اور مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ مقام کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ مقام کم نہیں ہے. اور یہ نئے نئے طریقے نہ بتاؤ دنیا والوں، یہ نئے نئے طریقے نہ بتاؤ دنیا والوں، میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے. اور خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا، اے ماں میری تقدیر میں یہ کام نہ ہوتا، عورت کو سبھی پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا. حضرات اب آئیے میں تھوڑی دیر 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں وجیہ الدین جلال تک کا سفر طے کرتا ہوں. اور میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے فاروق بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پروگرام اکثر ہوا کرتے ہیں اور لوگ دیکھا کرتے ہیں، لوگ سنا کرتے ہیں، کچھ اشعار آتے ہیں اور ذہن میں اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. صبح ہوتے ہوتے وہ ساری باتیں جو سنی گئی تھی، جو کچھ سنا گیا تھا، وہ سب کا سب غائب ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس کو باقی اگر کوئی رکھتا ہے، باقی اگر رکھنے والا کسی کا کام ہے تو وہ ہمارے فاروق بھائی صاحب کا ہے، جو اس چیز کو باقی رکھتے ہیں اور اپنے کیمرے میں قید کر کے یوٹیوب کی دنیا میں پہنچاتے ہیں. اس کو پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا انشاءاللہ دیکھے گی اور دیکھتی بھی ہے. ہمارے فاروق بھائی کافی محنت کر رہے ہیں، میں فاروق بھائی کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بات عرض کر دینا چاہتا
چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی آپ جس محنت اور لگن کے ساتھ یہاں تک آئے ہوئے ہیں، آپ کا پورا خیال رکھنے کے لیے ہماری پوری ٹیم یہاں موجود ہے، اور ہمارے بڑے بھائی جناب محمد اطہر صاحب مگہر کے شیرپور کے نوجوان کمیٹی کے کچھ ممبران یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے ہمارے فیضان ملک صاحب آئے ہوئے تھے، ملک میڈیکل اسٹور والے، وہ آ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی محمد اطہر صاحب، اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ 3 سے 4 فٹ کا ہے، لیکن واقعی اس کی زبان میں وہ تاثیر ہے، اس کی زبان میں وہ پاور ہے کہ وہ اپنی زبان سے بڑے بڑے علماء کرام کو اور شعراء کرام کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر لیتا ہے، اور اپنے دیارے پر بہار میں بلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے چھوٹے بھائی جناب محمد احمد صاحب کو ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور ہمارے انشاءاللہ صاحب اور تمام رفقا تشریف رکھتے ہیں۔ میں بس ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی عظمت کو پہاڑوں نے مانا، نبی کی عظمت کو دجاؤں نے مانا، نبی کی عظمت کو سمندر کی مچھلیوں نے مانا، نبی کی عظمت کو حد تو یہ ہو گئی، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، نبی کی عظمت کو ان لوگوں نے مانا جو ایک خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا یہ خوب مصرع کہا تھا کہ ہندو صحیح مگر ہوں ثنا خان مصطفیٰ۔ بس اسی کڑی کو آگے بڑھاتا ہوں اور مختلف ہندوستان کے مختلف صوبوں کا سفر کرتا ہوں، اور مختلف صوبوں سے معتبر غیر مسلم شعراء تک کا سفر طے کرتا ہوں، ان کے دروازوں پہ دستک دیتا ہوں، اور ان کے ڈائری سے کچھ شعر چرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر کوشش میں چرانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اسٹیج سے دعاؤں کی درخواست ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں میرے لیے بہت کام کرتی ہیں۔ میں ایک شاعر ہیں رویندر جین، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ مہندر سنگھ اشٹ کہتے ہیں کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، 100 گھڑی پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی، اور جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا۔ ارے قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ اور چندا بائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، اور ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میری آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ کرشن بہاری نور نے کہا کہ کوچے تیر سے نکلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اے محمد تیری معراج خدا جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور جب ایک ملعون مردود نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو وجے تیواری بھوپاری نے کہا کہ وہ نبی کا دشمن ہے، میں تو ایک پجاری ہوں، وہ نبی کا دشمن ہے، میں تو ایک پجاری ہوں، وہ بھی ایک تیواری ہے، میں بھی ایک تیواری ہوں، وہ بھی ایک تیواری ہے، میں بھی ایک تیواری ہوں۔ میں بس اب تو جناب وجیہ الدین جلال صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، جن کے پاس بہترین ترنم ہے، ان کی آواز بھی سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، پڑھنے کا بہترین انداز بھی ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب وجیہ الدین جلال صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن، جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن، میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی اور دے کے حسان کو منبر پہ جگہ آقا نے نعت گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی کہ نگاہوں کو میرے سرکار کے دالان تک لے چل، نگاہوں کو اساتذہ کرام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں۔ مفتی مسعود صاحب دعاؤں سے نواز دیجیے۔ نگاہوں کو میرے سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، نگاہوں کو میرے سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، اور میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ حضرات اب 3 سے 4 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ایک پیغام دیتا ہوں، ایک پیغام پیش کرتا ہوں۔ فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سامعین کرام ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، اور سفید داڑھیاں کچھ چہروں پہ نظر آتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر بزرگ اور سفید داڑھی والے چہروں کے ہونٹوں پہ اگر مسکان نظر آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری نظامت کی معراج ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں
ہوں کہ انشاءاللہ یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت رہی تو انشاءاللہ آگے کا سفر طے کروں گا۔ بس 3 سے 4 منٹ کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قومی یکجہتی کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ یہ ایک پیغام میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے ایک پیغام جائے، چونکہ آپس میں انتشار کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، دل میں احساس کا گوہر نہیں آیا اب تک، اور اپنے اعمال کا لے جائزہ اور سوچ ذرا، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک۔ بس اسی کڑی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والے، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والے، کیا کہیں گے تجھے آخر یہ زمانے والے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ ارے زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ آپ مولانا انظر شاہ قاسمی بنگلوری کی گرفتاری، ان کی باعزت رہائی، تنزیل احمد کی شہادت، منہاج کی شہادت، اخلاق کی شہادت، نجیب کی گمشدگی، ان سب چہروں کو یاد رکھیے، ناموں کو یاد رکھیے، یہ پوری نظم سماعت کر لیجئے کہ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو۔ آؤ مل کر کے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ تم خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں۔ پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے۔ امن عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی، خواب سے جاگو یہ اخلاق کی آواز آئی، خواب سے جاگو یہ انظر کی آواز آئی، اور ایسی کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، ایسی کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں سے چل کر آؤ، اپنے اسلام کے لشکر کی لے کے اسلام کے لشکر کی ہر خوبی اٹھو، اپنے سینے میں لیے جذبہ رومی اٹھو، اور راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، اور سر پہ راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب کچھ ہی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اور آخری شعر پر میں تمام اساتذہ کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، خود کو پہچانو تو سب کچھ ہی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ارے حق پرستوں کے فسانوں میں کبھی مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں۔